السلام علیکم دوست، پچھلی ویڈیو میں ہمارے کسی دوست نے سوال کیا تھا کہ ہمیں بتائیے ضعف جگر اور بواسیر کے بارے میں اور اس کے علاج کے بارے میں۔ ناظرین، اس دوست کا جواب دینے کے لیے، کیونکہ اس نے ہمیں کوئی علامت یا کوئی ایسی چیز نہیں بتائی، اس لیے مجھے تھوڑی سی تفصیل سے اس پر بات کرنی پڑے گی۔ میں پہلے ضعف جگر پر بات کر لیتا ہوں۔ جگر کی کمزوری یعنی کہ جگر کی قوتوں میں خلل واقع ہونا، ان سب کے یا ان میں سے کسی ایک کے خراب ہونے اور اپنے فعل سے عاجز ہونے کا نام ضعف جگر ہے، جس کو طب میں ضعف جگر، اردو میں جگر کی کمزوری اور انگلش میں ہیپاٹاریا کہتے ہیں۔ اس کے سبب کیا ہیں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ برف کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا، دھوپ اور دور دراز کا سفر طے کرنے کے بعد فوراً پانی پی لینا، یا دور دراز کا سفر کرنے کے بعد نہا لینا، یا ورزش کرنے کے بعد فوراً پانی پی لینا۔ یہ اسباب ایسے ہیں جن سے بلغم زیادہ پیدا ہوتی ہے، بلغم پیدا ہو کر جگر کو ضعیف کر دیتی ہے، یعنی کہ کمزور کر دیتی ہے۔ بعض اوقات صفرا اور خون کی زیادتی کی وجہ سے بھی جگر کو یہ مرض لاحق ہوتا ہے۔ اس کی علامتیں کیا ہیں؟ جگر کی کمزوری کی علامتیں، خواہ وہ کسی سبب سے بھی ہوں، اس میں پیشاب اور پخانہ گوشت کے دھوئیں کی طرح ہوتا ہے، بدن کمزور، بھوک کا نہ لگنا، جگر کے مقام خاص کر غذا کے گزرتے وقت تھوڑا تھوڑا درد ہوتا ہے، بدن کا رنگ زرد اور سفیدی مائل ہو جاتا ہے۔ علامت خاص کمزوری ہاضمہ کی یہ ہے کہ بدن اور چہرے پر ہلکا ہلکا سبزی مائل رنگ آ جاتا ہے، جسے تہج کہتے ہیں، وہ پیدا ہوتا ہے اور رنگ خراب ہو جاتا ہے۔ پیشاب سفید اور سبزاد غزالی ہوتا ہے۔ علامات ضعف جگر جاذبہ کی یہ ہے کہ بزاز نرم اور سفید مقدار میں زیادہ ہوتا ہے، بدن لاغر اور کمزور ہو جاتا ہے۔ علامات ماسکہ کی خاص یہ ہیں کہ جگر کے اندر کیلوس نافذ ہوتے وقت تھوڑی دیر کے لیے شکل یعنی کہ بھاری پن محسوس ہوتا ہے،
اور ضعف دافع کی علامت یہ ہے کہ پیشاب اور پخانہ کم رنگ اور قلیل مقدار میں ہوتا ہے، بدن سست اور رنگ سفید، اور بھوک بالکل کم ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ قبض بھی رہتا ہے۔ ناظرین، ضعف جگر کی علامات کے بعد اس کے علاج کی طرف آ جاتے ہیں۔ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ جا کر کسی بھی پنسار سٹور سے آسانی سے لے سکتے ہیں۔ آپ اس کو یہ بتائیں گے تو وہ آپ کو یہ ساری چیزیں دے دے گا۔ سب سے پہلے سنبل طیب، اس کے بعد بادیان، زنجبیل، پودینہ خشک، دارچینی، جوخار، یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ آپ نے 6 ماشا لینی ہے، یا 1 تولہ لے لیں، اور ان کو پیس کر اس کا سفوف بنائیں۔ 1 ماشا صبح اور 1 ماشا شام کو ارک مکو کے ساتھ یا ارک کاسنی کے ساتھ آپ کو لینی پڑیں گی۔ اس کے بعد پرہیز کی طرف آ جاتے ہیں۔ پرہیز میں آپ نے گرم چیز کوئی نہیں استعمال کرنی، مسالہ دار گوشت استعمال نہیں کرنا، انڈا، چائے، شراب، یہ چیزیں ساری مکمل بند کرنی پڑیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ برف سے یعنی کہ ٹھنڈے پانی سے بھی پرہیز کرنا پڑے گا۔ جو چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہے یعنی کہ جو غذا اس میں استعمال کرنی ہے، اس میں بکری کے گوشت کا شوربہ ہلکی مقدار میں، سبزیاں استعمال کر سکتے ہیں، سبزیوں میں کدو، ٹنڈے، پالک یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، پودینے کی چٹنی استعمال کر سکتے ہیں، گندم کا دلیا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ چیزیں لے کے آپ استعمال کریں، پرہیز کریں اور اس غذا کا استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو ضعف جگر کی جو بیماری ہے اس سے نجات ملے گی۔ گزشتہ سے پیوستہ ویڈیوز کے اس سلسلے سے جڑے رہیں۔ مزید علمی اور تحقیقی معلومات کے حصول کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنے میزبان محمد یاسین تبسم کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔